ناظرین، مسجد کہنے کو تو ایک لوکیشن، ایک جگہ ہے جہاں اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہوا جاتا ہے، جو دیکھنے کے اعتبار سے عام عمارتوں کی طرح ہی اس دنیا کی بنی ہوئی چیزوں کے ملانے سے ہی تو بنتی ہے۔ اس میں آنے جانے والے، صفائی کرنے والے، اذانیں دینے والے، نمازیں پڑھنے والے عام انسان ہی تو ہوتے ہیں۔ اس میں اسی طرح کی ضروریات زندگی بھی ہوتی ہیں جس طرح کسی گھر کی ضروریات، یعنی پانی، بجلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ ایک ایسی مقدس جگہ ہے جہاں سر کو اللہ کی بارگاہ میں رکھ کر اس کی بارگاہ میں گڑ گڑایا جاتا ہے۔ دنیا کے جھمیلوں میں الجھے ہوئے پریشان حال لوگوں کے دلوں کا سکون اور دوا جس دوا خانے میں ہے وہ مسجد ہی تو ہے، جو بے قصوں کی داد رسی کی جگہ ہے، وہ جسے اپنوں نے چھوڑا ہو، غیروں نے دھتکارا ہو، جس کی سنوائی کسی در پہ نہ ہو رہی ہو، اس کی سنوائی جس در پر ہوتی ہے وہ یہی مقدس مقام مسجد ہی تو ہے۔ مسجد کی تاریخ معلوم کرنے کے لیے اتنی بات ہی تو کافی ہے کہ مسجد دنیا میں اللہ کریم کا پہلا گھر ہے۔ اس سے بڑھ کر مسجد کی تاریخ کو اور کیا بیان کیا جائے کہ جسے دنیا میں اولیت کا شرف حاصل ہو، جس سے دنیا کی تعمیرات کی ابتدا کی گئی ہو۔ مسلمانوں کے لیے مسجد صرف ایک عمارت یا اس کے در و دیوار کا نام نہیں ہے، بلکہ مسجد وہ نظام عالم ہے جو سرور دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کو دیا ہے۔ اللہ پاک کے نیک بندے جہاں کہیں گئے، جی ہاں، سب سے پہلے انہوں نے وہاں مسجد کی بنیاد رکھی یا رکھنے میں ترغیب دی، چاہے وہ پہلے نبی حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہو یا جناب آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا تبار ہو۔ دونوں حضرات نے مسجدوں کو تعمیر کیا، بلکہ اگر تاریخ مکہ اور تاریخ کعبہ کو دیکھا جائے تو صرف خانہ کعبہ کی تعمیر 10 مرتبہ ہوئی ہے، جن میں سب سے پہلی تعمیر فرشتوں نے کی تھی، جنہوں نے ٹھیک بیت المعمور کے مد مقابل کعبہ مشرفہ کی تعمیر کی، جسے عبادت کے لیے بنایا گیا۔ مسجد دنیا کا وہ واحد حصہ ہے جو اللہ کریم کو سب سے زیادہ پسند ہے، وہ جگہ جو آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتی ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے۔ مسجد کے بارے میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، زمین کے حصوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ جگہیں اللہ پاک کے ہاں مساجد ہیں اور بدترین جگہیں بازار ہیں۔ قیامت کے دن 7 لوگوں کو اللہ کریم اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، ان میں سے ایک وہ ہے جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق رہے۔ اور ایک اور روایت کے مطابق تو مسلمانوں کی بیٹھک مسجد میں ہی ہونی چاہیے، کیونکہ جو لوگ مساجد میں رہتے ہیں اللہ پاک قیامت کے دن ان کے پل صراط کو پار کرنے کی ضمانت دیتا ہے۔ اور آخری بات، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کریم کی رضا جوئی کے لیے مسجد بنائے، اللہ پاک اس کا گھر جنت میں بنائے گا۔ سبحان اللہ، آپ بھی جنت میں گھر بنا سکتے ہیں۔ دیکھیں نا، دنیا میں ہم سب کے پاس گھر ہیں، کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم جنت میں بھی گھر بنا لیں؟ ہم اپنے گھر کا ایڈریس دیتے ہیں دنیا میں کہ میں اس کالونی میں رہتا ہوں، اس علاقے میں رہتا ہوں۔ کتنا مزہ ہے کہ میرا دنیا میں بھی ایک گھر ہے، اس علاقے میں ہے، اور ایک جنت میں بھی گھر ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت سے میں نے مسجد بھی بنائی ہے۔ نبی پاک کے سچے وعدے ہیں نا۔ تو آئیے آپ اس عظیم کام میں دعوت اسلامی کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے خدام المساجد والمدارس، اور یہ ڈپارٹمنٹ پوری دنیا میں مساجد بناتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کتنی مساجد بن رہی ہیں؟ الحمدللہ اپروکسیمیٹلی سال کی 600 کے قریب مسجدیں دعوت اسلامی کے اس ڈپارٹمنٹ کے تحت بن رہی ہوتی ہیں، یا کوئی پلاٹ خریدا جا رہا ہوتا ہے یا کہیں تعمیر کی جا رہی ہوتی ہے۔ اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا، پاکستان کے مختلف شہروں کے ساتھ ساتھ دنیا کے کئی ملکوں میں، ایشیائی ممالک میں، افریقن ممالک میں، یورپی ممالک میں، آپ جہاں جائیں الحمدللہ یہ ڈپارٹمنٹ ہمارا شاندار انداز سے کام کر رہا ہے۔ بلکہ کئی ملکوں میں تو غیر مسلموں کی عبادت گاہیں خرید کر، شراب خانے خرید کر، جہاں پر ڈانس ہوتا تھا، جہاں شراب بھی بانٹی جاتی تھی، جہاں شرک ہوتا تھا، ان جگہوں کو خرید کر اللہ کا گھر بنا دیا گیا۔ اب وہاں سجدے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ ایک اور بات ہم سب نے دنیا سے جانا ہے، مسجدیں باقی رہیں گی، جب تک اذانیں ہوتی رہیں گی، سجدے ہوتے رہیں گے، ہمیں ثواب کا تحفہ ملتا رہے گا۔ اور ایک اور بات کہوں، جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے نا، ان بچوں سے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، ہمیں ہمارے ماں باپ نے دنیا میں گھر دلائے، آج وہ ماں باپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہم اپنے ماں باپ کو جنت کا گھر گفٹ کر دیں؟ دا بیسٹ گفٹ فرام دا چلڈرنس، بچوں کی طرف سے ایک شاندار تحفہ ہوگا اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے۔ دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کیجیے اور مسجدیں بنائیے۔ ہمارے پاس کئی پلاٹس بھی ہیں جہاں ہمیں تعمیر کروانے والے چاہیے، اور اگر آپ پلاٹ بھی خود خریدنا چاہتے ہیں تو بھی فیسلٹی موجود ہے۔ ہم سے ان نمبرز پر اور ان ای میل ایڈریس پر رابطہ کیجیے۔ اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں کہ رب کریم ہم سب سے کوئی ایسی مسجد کی خدمت لے لے کہ قیامت تک ہمیں قبر میں ثواب ملتے رہیں۔